کبھی کبھار ہم لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قسم کے ٹوٹ کر بکھر ہی جاتے ہیں، اور ہمیں دکھ دینے والے، ہمیں اذیت دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے اتنی عزت دی ہوتی ہے اور جن کا ہم لوگوں نے اتنا خیال کیا ہوتا ہے، اپنے گھر کا خیال نہ کرتے ہوئے ان کا ہم لوگوں نے خیال کیا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے ان کی خدمتیں کی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ پھر اس طرح کے گھاؤ دے جاتے ہیں، اس طرح سے اذیت دیتے ہیں کہ ہم لوگ اسے بھلا ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ اس طرح کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کس طریقے سے پیش آنا ہے، کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے اذیت سے نکالنا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ چکے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ روز آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ الحمدللہ ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے صبح سحری سے۔ تو میں نے سب سے پہلے نوافل ادا کیے، اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے سحری بنائی، روزہ رکھا، اور اس کے بعد جناب نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، تھوڑے سے ذکر اذکار کیے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اللہ کی یاد ایک واحد ذریعہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو ٹینشن سے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک واحد وہ ہمارا رب ہے جو کہ جس کے سامنے ہم لوگ بیٹھ کر جتنا مرضی رو لیں، گڑ گڑا لیں، اپنے سارے دکھ، ساری داستانیں کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں، اپنے سارے دکھڑے اس کو سنا لیں، وہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا اور کبھی بھی وہ ہماری باتوں پر ہنسے گا نہیں۔ ایک واحد وہ ذات ہے جو کہ ہمارا سہارا ہوتی ہے۔ بہنوں، میری یہ نصیحت ہے، کبھی بھی اپنے دل کا راز، اپنے دل کی جو بھی آپ کو دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ آج کل تو سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے نہیں بنتے، تو پھر آپ لوگ دوستوں کو، رشتہ داروں کو یا پھر ہمسایوں کو کسی کو اپنے دل کا حال جب سنا دیتی ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے خود اپنے لیے کنواں کھود لیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، وہی انسان وہی آپ کی باتیں اٹھا کے، آپ کی کمزوریاں اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارے گا، اور وہ آپ کو اس بات کا تانا دے گا، بلکہ وہی بات آپ کی کمزوری بن جائے گی۔ اس لیے سوائے خدا کی ذات کے کسی اور کو اپنا دکھ مت سنائیں۔ جتنے بھی آپ کے اندر دکھ ہیں، جتنے بھی آپ کو تکلیفیں ہیں، جائے نماز بچھائیں، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، جتنا دل کرتا ہے روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے سامنے رونے سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دکھوں پر ہنسے گا، نہیں، وہ ایک ایسا غفور الرحیم رب ہے کہ وہ اپنے بندے کے دکھ میں دکھی ہو جاتا ہے، وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ پریشان ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے سارے دکھڑے کھول کے اپنے رب کو سنا دیں۔ اچھا جی، ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگی دی ہوتی ہے، جن کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوتی ہے۔ اب وہ جو ہے نا، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے اپنے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے ساس سسر، نند، دیور جیٹھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کے اپنے ہی گھر میں سے کوئی اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کسی کے اوپر اندھا دھند اعتبار نہ کریں، دوسروں کو اتنی ہی عزت دیں، اتنے ہی ان کو مرتبے پر رکھیں جتنے کے وہ حقدار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ دوسرا بندہ، آپ اس کی جو ہے نا خدمتیں کری جا رہی ہیں اور وہ آپ کو آگے سے عزت کے دو بول بھی نہیں بول رہا، لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے اپنی لائف کو تباہ کری جا رہی ہیں۔ نہیں، اگر کوئی آپ کو عزت نہیں دے رہا تو آپ اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میری یہ عزت ہے۔ اگر میں نے اس کو عزت نہیں دی تو مجھے خود کو 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا ہے اس نے۔ اس لیے آپ نے اپنی عزت خود بنانی ہے، دوسروں کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بہتر ہے اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں۔ اپنے آپ کو جو ہے نا، آپ لوگ جب اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھنا شروع کر دیں گی نا میری بہنوں، یاد رکھیں اس دن لوگ بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔
یہ دنیا ایسی ہے کہ جتنا آپ کسی کے پیچھے بھاگیں گے نا، جتنا آپ زیادہ کسی کا خیال کریں گے نا، اتنا ہی وہ آپ کے خلاف ہوتا جائے گا، اور وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میرے اندر کون سی ایسی بات ہے جو کہ یہ میرے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہ میرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو کہ میں بہت اچھا ہوں، پتہ نہیں، وہ پھر نا سر پر چڑھ جائے گا۔ اس لیے وہ سیانے لوگوں کی کہاوت ہے نا کہ اننے میٹھے نہ ہوو کہ کوئی کھا جاوے، اننے کڑوے نہ ہوو کہ کوئی تھک کے لنگ جاوے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو اتنا ہی آپ لوگ جو ہے نا اس کو اتنی جگہ پر رکھیں جتنے کہ وہ حقدار ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کتنے ہی پانی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ جو ہے نا اس قابل ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ بندہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی خدمتیں کرنے کی۔ میں اپنا آپ لوگوں کو بتاؤں نا، میری ایک عادت ہے، میں اس رشتہ دار کے گھر جو ہے نا جانا بالکل چھوڑ دیتی ہوں جو کہ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، جو کہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، میں ان کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیتی ہوں۔ جہاں پر میری عزت نہیں ہوتی میں وہاں پر نہیں جاتی۔ اور دوسری بات، اگر سب سے زیادہ عزت آپ کو ملے گی تو وہ آپ کے اپنے گھر میں ملے گی۔ آپ زیادہ تر کسی کے گھر میں جائیں گی نا، ایک ہفتے کے بعد اگر آپ چکر لگا رہی ہیں، 4 دن کے بعد چکر لگا رہی ہیں کسی رشتہ دار کے گھر، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پانی بھی پوچھنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے دوسروں کے گھروں میں اتنا زیادہ مت جائیں، اتنا جائیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کی قدر کرتا ہے تو 6 ماہ میں 1 دن چکر لگا لیں بس، اس سے زیادہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر آپ کو کسی نے عزت دینی ہے تو وہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو سب سے زیادہ عزت وہیں پر ملے گی۔ آپ کے اپنے بچے آپ کے اپنے فرسٹ بچوں پر جو ہے نا توجہ ذمہ دیں، داری ہیں، ان کے مستقبل پر توجہ دیں، ان کی اسلامک لائف جو ہے اس پر توجہ دیں۔ اپنے بچوں کو، اگر آپ کو قرآن پاک آتا ہے تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم خود دیں۔ یقین کریں آپ سے اچھا آپ کے بچوں کا ٹیچر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے اچھا آپ کے بچوں کا کوئی ٹیوٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اکثر ٹیوشن والی ٹیچر سے دیکھی ہیں، میں اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں بھیجتی، میں نے اکثر ٹیوشن والی ٹیچر سے دیکھی ہیں، بچے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے اپنی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچرز جو ہوتی ہیں، جو باجیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے رومز میں بیٹھی اپنے موبائلز پر گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے اگر گرمی ہے تو بچے جو ہے باہر دھوپ میں بیچارے جو ہے نا دیواروں کی چھاؤں پہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور خود باجیاں جو ہوتی ہیں وہ کولروں کے آگے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خدارا اپنے جو ہے نا بچے وہ آپ کا مستقبل ہیں، ان پر رحم کریں۔ آپ سے اچھا کوئی ٹیچر نہیں ہو سکتا آپ کے بچے کا، آپ سے اچھا کوئی ٹیوٹر نہیں ہو سکتا آپ کے بچے کا۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی خود دیں، اپنے بچوں کو ٹیوشن بھی خود پڑھائیں۔ کوشش کریں اپنے کام بچے کے آنے سے پہلے ختم کر لیں، تاکہ جب بچہ آپ کا آئے آپ اپنے بچوں کو پراپر توجہ دے سکیں، ان کو اچھا کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کے سامنے نماز پر کھڑی ہو جائیں اور انہیں کہیں کہ بیٹا آؤ نماز پڑھیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کیسے آپ کے بچے نماز کے عادی نہیں ہوتے۔ الحمدللہ میرے 2 بچے بڑے ہیں، دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں، اور چھوٹا جو ہے جب میں جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں فوراً سے اپنی چھوٹی سی جائے نماز ہے اس کی وہ بچھا کے الٹا سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اصل میں ہم جو کریں گے ہماری طرف دیکھ کے ہمارے بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر ماں پردہ کرتی ہے، گاؤن پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے، چادر بڑی لے کر گھر سے باہر سے نکلتی ہے، یقین کریں اس کی بیٹی بھی باپردہ ہوگی، اس کی بیٹی بھی اسی طرح سے دوپٹہ اوڑھ کر گھر سے باہر نکلے گی۔ اور اگر ماں بال کھڑے چھوڑ کے جو ہے نا میک اپ اتنا سارا کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو یقین کریں کبھی بھی اس کی بیٹی جو ہے وہ باپردہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر باپ شرابی ہے، نشئی ہے، اس کا بیٹا جو ہے اسی طرح کا بنے گا۔ اگر باپ نیک ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا تو اس کے بیٹے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ خدارا اپنے بچوں پر رحم کریں، خود نمونہ بنے اپنے بچوں کے لیے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر بچہ کاپی کرنا نہ شروع کر دے، اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی زندگی سنواریں۔ یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی نہ کسی کی بھلائی ہو جائے۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب۔ اللہ حافظ۔